شب قدر یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس مبارک رات میں اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس مبارک رات کی اہمیت کو سمجھے، اس مبارک رات کو اللہ کی عبادت میں گزارے، تو اللہ کریم اسے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں شب قدر کو پایا اور اس کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کریم اسے 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 83 سال 4 ماہ کا مطلب یہ کہ اس مسلمان کی یہ 83 سالہ زندگی اس طرح گزری ہو کہ دن میں اس نے روزے رکھے ہوں اور رات کو قیام کیا ہو۔ دن میں روزہ رکھتا رہا اور رات کو پوری رات کبھی قیام میں، کبھی قرات میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی دعا میں، کبھی اللہ سے مناجات میں گزار دی ہو۔ اس ایک رات میں اگر کوئی مسلمان عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں اللہ اسے 83 سال 4 ماہ سے بھی زائد عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ وہ بابرکت رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ رات ہے۔ ہزاروں مہینوں کی عبادت ایک طرف، سالوں کی عبادتیں ایک طرف، شب قدر کی 2 رکعات ایک طرف ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر میرا امتی شب قدر میں عبادت کر لیتا ہے تو اللہ 83 سال سے زائد اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جس طرح رمضان اللہ کی نعمت، روزہ اللہ کی نعمت، تراویح اللہ کی نعمت، قرآن اللہ کی نعمت، اسی طرح رمضان میں شب قدر یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ اور جو رب کی نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ پھر اس کی بھی قدر کرتا ہے۔ اس سے بڑی قدر کیا ہوگی کہ شب قدر میں عبادت کرنے والا بخشا جاتا ہے۔ قدر والی رات، شب قدر کا معنی یہ قدر والی رات، جو اس میں قدر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ قدر معنی عزت والی رات، عظمت والی رات، فضیلت والی رات۔ جو مسلمان اس مبارک رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اللہ اسے بھی عزت و شرافت والی زندگی عطا فرماتا ہے، اسے بھی دنیا میں معزز زندگی عطا فرماتا ہے، اور قیامت میں بھی اللہ اسے عزت کے ساتھ اپنے پاس بلائے گا اور عزت و احترام کے ساتھ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا، کہ اس مبارک رات میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی 70,000 فرشتوں کی فوج لے کر آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں زمین پر آ کر؟ زمین میں آ کے پھیل جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ آج کی مبارک رات کہاں کہاں مسلمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور جہاں مسلمان جمع ہو، جہاں رب کی عبادت ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تلاوت قرآن ہو رہی ہو، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا بیان کی جا رہی ہو، ان کی تعریف و توصیف بیان کی جا رہی ہو، کہیں مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، کہیں قرآن پڑھ رہا ہے، کہیں قرات کر رہا ہے، کہیں ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، ہر مسلمان کسی نہ کسی طرح اگر اس مبارک رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں اور تلاش کر کے جہاں جہاں اس مبارک رات میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس محفل میں آ کر ان کو اپنی رحمت کے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک یہ مسلمان رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس مبارک رات کو عبادت کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ فرشتے تو پاک ہے نا، معصوم ہے نا، ان کے تو گناہ ہے ہی نہیں، وہ عبادت کرتے ہیں تو اپنی لذت کے لیے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ مگر اس مبارک رات میں جو مسلمان اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ فرشتے شب قدر میں اس مسلمان کے پاس آ کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش، اس کو جہنم سے آزادی دے، اس کو جنت کا حقدار بنا۔ یقیناً وہ مسلمان خوش نصیب ہے جو اس مبارک رات میں اللہ کی عبادت کرے تو فرشتے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ پھر یہی فرشتے جب شب قدر کا اجتماع ختم ہو
سحری کا وقت ہو جائے، لوگ اب روزے کی طرف، اگلی عبادت کی طرف بڑھنے لگے، تو جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں میرا کریم رب جاننے کے باوجود پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندوں کو کیسا پایا؟ یہ کم بات ہے کہ ہمارا تذکرہ اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ آج دنیا دار کے سامنے تذکرہ ہو جائے تو انسان ساری زندگی فخر کرتا ہے، ساری دنیا کو بتاتا ہے میرا فلاں فلاں سے تعلق ہے۔ بھائی یہ تو دنیا دار ہے، یہ تو عارضی لوگ ہیں، ان کے نزدیک عزت کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ عزت و مقام اگر کچھ نہ کچھ مل گیا تو کتنے دن تک ہے؟ چند دن تو ہے۔ لیکن کریم رب کی بارگاہ میں اگر تذکرہ ہو، وہ بھی اس حال میں اللہ پوچھے جاننے کے باوجود بتاؤ میرے بندوں کو کیسے پایا، فرشتے عرض کرتے مولا تیرے بندے تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرے بندے تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے بندے تجھ سے پیار کرتے ہیں، تجھے دیکھا نہیں تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آج شب قدر تیری عبادت میں گزار رہے ہیں۔ کون کیا کر رہا تھا رب جانتا ہے، مگر پھر بھی پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندوں کو کیسا پایا؟ اے اللہ تیرے بندے تیری عبادت کر رہے تھے، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی تلاوت قرآن کر رہا تھا، کوئی ذکر و اذکار کر رہا تھا، کوئی تیری بارگاہ میں دعا کر رہا تھا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، انہوں نے آج کی رات مجھ سے جو مانگا میں نے ان کو عطا کیا، دین مانگا، دنیا مانگی۔ اللہ شب قدر کی صدقے عبادت کرنے والے مسلمانوں کو جو مسلمان مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مبارک رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والی رات، انتہائی اہم رات ہے، انتہائی نازک رات ہے۔ اس رات کو مسلمان کو رب کی عبادت میں گزار کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔